السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوہاب آنشینی۔ جس طرح مقامات اصلی میں ہم نے سنع بسحر کی ترتیب کے مطابق اسباق سٹارٹ کیے تھے، بعض اہل فن کہتے ہیں کہ سنع بسحرکہ یعنی کاف سے کرد کو بھی مقامات اصلی میں شمار کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مقام کرد ہوگا، اور آج کے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقام کرد کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی مقام کرد کو مقام کرد کیوں کہتے ہیں۔ مقام کرد یہ مقام کردستان کی طرف منسوب ہے، اور یہ لہجہ زیادہ تر اسپین کے لوگ موسیقی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ لہجہ طبعیتاً نرم اور اس لہجے میں خاص احساس اور حلاوت ہے۔ مقام کرد دل اور دماغ کو فرحت و سرور بخشنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مقام احاسیس داخلیہ کو اجاگر کرتا ہے اور انسان کی طبیعت کو خوش اور تازہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مقام کرد مقامات شرقی میں سے مشہور اور آسان ترین مقام ہے۔ مقامات شرقی اور مقامات غربی میں کیا فرق ہے، اور مقامات شرقی کتنے ہیں اور کون سے ہیں، اسی طرح مقامات غربی کتنے ہیں اور کون سے ہیں، یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے سبق میں دوسری بات یہ ہے کہ مقام کرد اصلی ہے یا فرعی۔ بعض متخصصین نے کہا ہے کہ مقام کرد بیات کے فروعات میں سے ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مقام کرد نہاوند کے فروعات میں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقام کرد بیات سے قریب اور آواز کے مناسبت سے ملتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ایک مستقل مقام اصلی اور مقام شرقی شمار کیا گیا، اور اسی بنا پر اس کے باقاعدہ فروعات بھی ایجاد ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مقام کرد کن کن آیاتوں میں اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ مقام کرد زیادہ تر عربی اشعار اور تواشیح اور ابتہالات، اسی طرح شادی کے تقریبات اور خوشی اور تفریح کے مواقع میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کے بڑائی اور جلال پر مشتمل ہو، اس مقام میں پڑھی جاتی ہے۔ پچھلے اسباق کی طرح آج کا سبق بھی تلاوت میں، حدر میں، اذان میں، اشعار میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی طرف۔ مقام کرد اصلی قرار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ مقام کرد جواب۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ
ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. مقام كرد جواب الجواب. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. مقام الكرد حضرمي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مقام الكرد أشعار مي. بمقام الكرد نرجو أملا يملأ الأرض بعدل وسناء. بمقام الكرد نرجو أملا بمقام الكرد نرجو أملا يملأ الأرض بعدل وسناء. مقام الكرد أذان مي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اور اسی طرح آخر میں لا إله إلا الله. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مقام کرد مکمل ہو گیا. اس کے بعد مزید مقامات کے حوالے سے اور فن صوت و نغمات کے حوالے سے اسباق ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. اور ساتھ ساتھ لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے. اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ٹائپ کیجیے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی عبدالوہاب آنشینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.